ملک صاحب اسٹریٹ ٹو شاہ محمود قریشیز اریسٹ. انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس پہ انہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں, اور جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا حلقہ بندیوں کو لے کے جو مسئلہ ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اینڈ دین آل آف اے سڈن ہی از اریسٹڈ. کہاں سے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل اسپیس کم ہو رہی ہے انڈر پولیٹیکل گورنمنٹس. پہلی میں بھی یہی ہو رہا تھا, ابھی والی میں بھی یہی ہو رہا ہے. پیپل مسٹ بی ورنگ کہ یہ کون کر رہا ہے. پہلے تو یہ جو ہمارے رانا صاحب جیسے ہمارا دوست ہیں, ان جیسے جو دانشوروں کو غلط فہمی تھی نا کہ یہ سارا شہباز شریف ہے, یہ فلانے ہیں تو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. اب دیکھیں وہ ایک بڑے ان کے پاس دو چار لفظ تھے جی کہ حالات بدل گئے, بازی پلٹ گئی, پی ٹی اے کے لیے رحمت شروع ہو گئی, وہ سب پکڑے جائیں گے, کڑاکے نکل جائیں گے. کیونکہ میں گواہ ہوں, سنا بھی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی آپ پوائنٹ یہ دیکھیں, گرفتاری ہوئی ہے فوراً پریس کانفرنس کے بعد. اب پارٹی کے اندر ایک پوری جنگ کا سما تھا. پارٹی کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر یہ انٹرنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس نے لیک کر دی پوری کی پوری, جناب آپ کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ آپ کی باہر آ جاتی ہے. پھر آپ کا جو وکیل ہے وہ کل پوری پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی غدار اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پارٹی کے اندر دو بندوں پہ بہت شدید تنقید تھی. ایک تو صدر ہے, وہ تو چھوڑتے ہیں, صدر پاکستان, وہ یہ تھے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب. ان پہ یہ کرٹیسزم تھا کہ یار میری بیٹی کو پکڑ کے لے گئے, میرے بیٹے کو لے گئے, اتنے اظہار ہو گئے, اتنے ہو گئے, یہ کس طرح باہر آرام سے بیٹھے ہیں. یہ آرگومنٹ تھا. اور جب خاص طور پہ جب چیئرمین چلا گیا نا تو ایک بہت بڑا پریشر تھا. اب دو فلاسفی ہیں, میں اپنی رائے آپ کو اینڈ میں دوں گا. ایک تو فلاسفی یہ ہے کہ قریشی صاحب نے بڑی سیاست کی تھی, انہوں نے کہا میں تو جان چھڑاؤں, میں صبح بنوں گا انقلابی, اور انہوں نے انقلاب دکھا دیا. انہوں نے ڈار فلانا گرفتار, انہوں نے مایوسی کا اظہار یہ بھی کر دیا کہ یہ نگران ہے, یہ ہم پہ پڑ گئے ہیں. تو آج تھوڑا سا ذائقہ آیا, پی ٹی آئی وہ بنے ہیں, تو ابھی وہ اوبر کرا کے کار نہیں پہنچے تو انہوں نے پڑھ لیا. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. اب دوسرا اسپیکٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قریشی صاحب پہ اتنا پریشر تھا, یہاں تو وہ پی ٹی اے بنے یا پھر وہ غدار ڈکلیئر ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں, پارٹی کے اندر اتنا اسٹریس. بھائی اسٹریس یہ تھا کہ یار پارٹی کا چیئرمین آپ کا پکڑا گیا, آپ لوارث ہیں, آپ کا چہرہ ہی کوئی نہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, جس کو مرضی وہ پکڑ کے لے جائے. ہمیں نہیں پکڑتے. اگر یاسمین راشد وہ اس 70 سال سے اوپر کینسر میں, وہ اگر جیل میں جا سکتی ہیں تو یہ بندہ کس طرح آرام سے سکون سے سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا. تو پارٹی کے اندر ایک شدید اگریشن تھا. اور یہ آپ کو میرا یہ, اب میں اپنی بھی رائے دوں گا, میں سمجھتا ہوں اس کی ساری ذمہ داری بنتی ہے کپتان پہ. کپتان نے ورلڈ کپ کھیلا ہے, لیڈرشپ ساری عمر ہم سنتے رہے ہیں, اور اپنی لیڈرشپ ہے کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے. کمیٹی کو کہہ دیا کہ تم فیصلے کرو, یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. یہ کپتان کا میسج تھا کہ اس بندے کو فیصلہ نہیں کرنے دینا, یہ اعتماد بھی نہیں تھا اس پہ. تو یہ مجھے اس لیڈرشپ کی نہیں سمجھ آ رہی کپتان کی کہ کمیٹی بھی بنا دی ہے, قریشی کو چیئرمین بھی بنا دیا, نہیں بھی بنایا, فیصلے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کنفیوژن ہے ڈس آرگنائزیشن کا, جس کی تمام تر ذمہ داری کپتان کی لیڈرشپ پہ آتی ہے.